بات تائید کرتے ہوئے کہ یقیناً ہمارے جو ملٹری نے بار بار ایک جو رول کیا اس سے ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور ابھی جو ہم ملیٹنسی دیکھ رہے ہیں یقیناً اس کا بھی رزلٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور رداد خان خود بیوروکریٹ رہے ہیں، اگری کہ اس میں بیوروکریسی کا بھی رول رہا ہے اور جوڈیشری کا بھی پاسٹ میں ایک کولیوژن رہا ہے، کیونکہ جب بھی مارشل لاء آئی ہے تو ان کو لیگل بیکنگ ایک مل گئی ہے. اور ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ پہلا جو بریکنگ آف لا ہوا پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک بیوروکریٹ نے ہی کیا، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو انہوں نے سسپینڈ کیا یا ڈیزالو کیا. آئی ایم ناٹ اے ویری گڈ ہسٹری اسٹوڈنٹ، لیکن میرے خیال سے پہلا وہ بیوروکریٹ ہی تھا جس نے یہ کیا، اور اس کے بعد جنرل ایوب آئے. رائٹ. اچھا، اسی پہ روہیدات خان صاحب، آج جس طرح ٹاپک کا انتخاب جب میں اور میری ٹیم کر رہے تھے تو اس میں ہم لوگوں نے کچھ سینگز نکالی قائد اعظم کی، اور ایک بہت ہی زبردست جو میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. وٹ ریزن از دیئر فار اینی ون ٹو فیئر ڈیموکریسی، اکوالٹی، freedom on the highest standard of integrity and on the basis of fair play and justice for everybody. Let us make it the Constitution of Pakistan. We shall make it and it will show it to the world. اس میں کون سے عقائد کے ایسے الفاظ ہیں جو فلفل ہوئے ہیں؟ کہاں ہے وہ ڈیموکریسی، کہاں ہے وہ اکوالٹی، کہاں ہے وہ فریڈم؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھ لیا جی. میں کہتا ہوں جی، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے جی، میں بہت دکھ سے کہتا ہوں جی. قائد کا ویژن تھا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہوگا جی، ڈیموکریسی جی. ان کا ویژن تھا کہ رول آف لا پریویل کرے گا پاکستان میں جی. قائد کا ویژن تھا کہ یہ ایک ساورن ملک ہوگا جی، ساورن ملک ہوگا جی. آج کیا حالت ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ہوتا ہے نا جی، تمام ہر قسم کی، یعنی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں اور لوگوں کی جو ان کی امباڈیمنٹ ہے جی. انہوں نے ایک متفقہ ریزولوشن پاس کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہ یہ امریکن ڈرون اٹیک بند کراؤ جی. اس متفقہ ریزولوشن کا کیا اثر ہوا ہے جی؟ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے جی. بلکہ اس کے بعد امریکنوں نے اور زیادہ ڈرون اٹیک شروع کر دیے ہیں. پارلیمنٹ سے جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں انہی پر امپلیمنٹ نہیں. تو یہ ساورنٹی کا حال ہے جی، یہ ساورنٹی کا حال ہے جی. وہ جو ہے ڈیموکریسی کا یہ حال ہے کہ جب ڈیموکریسی آ بھی جاتی ہے فرام بیہائنڈ طاقت کا سرچشمہ بھٹو صاحب کہتے تھے عوام ہے جی. میں کہتا ہوں آج کل کے پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ جو ہے جی ایچ کیو ہے جی. جی ایچ کیو ہے جی. جی ایچ کیو جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. جی ایچ کیو کے حوالے سے بات کی. فوج کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ایک اور قائد اعظم نے ایڈریس کیا تھا ملٹری سٹاف کالج سے جون 14 1948 کو، اور اس میں انہوں نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، نیور forget that you are the servants of the state. You do not make policy. It is we, the people's representatives, who decide how the country is to be run. Your job is to only obey the decisions of your civilian masters. یہ قائد کی سینگ تھی، اور اس کے بعد کتنی بار مارشل لاء لگا، کتنی بار ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک پہ رول کیا، اور کتنی بار اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو نقصان پہنچایا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ کہا جائے کہ جی ٹکراؤ کی سیاست شروع ہو رہی ہے، تصادم کی سیاست شروع ہو رہی ہے ایک بار پھر سے سیاستدانوں کے درمیان، اور ہمارے سیاستدانوں کی ہی یہ کوشش ہے کہ ایک دوسرے کو زج کیا جائے، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، مختلف الزامات لگ رہے ہیں. اس ساری بحرانی کیفیت سے قائد اعظم کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے سال گزرنے کے بعد جب فوج نے بھی اتنا رول کر لیا، کون نکالے گا اس ملک کو اس بحرانوں سے؟ کون عوام کو ان کے رائٹس پرووائڈ کرے گا؟ دو باتیں آپ نے کی ہیں جی. ایک تو آپ نے قائد اعظم صاحب کے ویژن کی بات کی ہے، اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں جو آپ کو ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کتنے عظیم لیڈر تھے کہ جو بھی آپ نے ان کی سینگ پڑھ کے سنائی، حالانکہ اس وقت کوئی ماشاء اللہ کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتنے کلیئر کٹ الفاظ میں فوج کے کردار کا تعین بھی کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کے کردار کا بھی تعین کیا. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو سینگ ہے قائد اعظم کی، یہ فوج کے ہر جرنیل کے کمرے میں ضرور ٹانگنی چاہیے، تاکہ روزانہ صبح وہ اس کو پڑھ کے اپنے دفتر میں داخل ہوں.
جہاں تک آپ نے موجودہ صورتحال کی بات کی، دیکھیں سعدیہ بات یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، اگر ہم خود ان کی کالونی رہے ہیں، انگلینڈ کی بات کریں، باقی ممالک کی بات کریں، یہ لڑائی وہ 400-500 سال پہلے لڑ چکے ہیں کہ جو سیاسی فورسز ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، جو وہاں پہ کنگ تھا اس کے اختیارات کیا ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک سفر شروع کیا اور آج وہ یہاں پہ پہنچے ہیں کہ دنیا کے لیے ایک ماڈل ہیں۔ ہم لوگوں یہ لڑائی لڑتے ہوئے بھی ہمیں 60-62 سال ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم جب بھی پروگرامز میں بیٹھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اپنے سسٹم کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، موجودہ جس جگہ ہم ہیں اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پیسمسٹک، بہت زیادہ ایک منفی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک پازیٹیو سوچ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ ان کی اگر آپ ان ملکوں کی تاریخ آج آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنی قتل و غارت، جتنی خون ریزیاں، جتنے کنفرنٹیشنز ان ممالک میں ہوئی ہیں، جتنے انسانیت سوز مظالم ایک دوسرے کے خلاف ان ممالک میں ہوئے ہیں، شاید پاکستان میں نہیں ہوئے۔ لیکن اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دہرا کے وہاں تک نہیں پہنچنا۔ اب تو ماشاءاللہ دور اتنا ترقی کر چکا ہے کہ ان کی غلطیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کرنا چاہیے۔ کنفرنٹیشن کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا جی کہ دیکھیں، سیاست نام ہی اختلاف رائے کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ کا تعلق سول سوسائٹی سے ہے، سابق بیوروکریٹ ہے، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن یہ نظریات کا ٹکراؤ اس حد تک ہونا چاہیے جہاں تک ملک کے اور سسٹم کے مفاد میں ہے۔ جب یہ ٹکراؤ اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر وہی صورتحال جو آپ نے کی کہ جی کسی نے فوج کو دعوت دے دی کہ آپ آ جاؤ، کسی نے امریکہ کو کہا کہ تم آؤ اور مجھے اس حکومت کو الٹ کے مجھے تم اقتدار میں بٹھا دو۔ یہ بات سیاستدانوں کو بھی سیکھنی چاہیے۔ آج الحمدللہ سیاسی جماعتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو، دیکھیں ہم دونوں ARD میں بھی اکٹھے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، اس کے بعد حکومت بنی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہم اکٹھے تھے۔ جوڈیشری کا ایشو ایک ایسا ایشو تھا کہ جس کی وجہ سے ہم فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل کیبنٹ سے ہم علیحدہ ہوئے۔ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عوام سے بھی، میڈیا سے بھی، کہ جی یہ لوگ تو کوئی فرینڈلی اپوزیشن بن گئے ہیں۔ ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن نہیں، ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن از ناٹ ٹو اپوز ایوری تھنگ کہ جی جو بات حکومت نے کی اس کو اپنے اپوز ہی کرنا ہے۔ ہم ان کی جو غلط بات ہوگی اس کو جائز طریقے سے اس کی ہم یعنی اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی پالیسی کے ساتھ اپنی کو پیرلل پالیسی بھی دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ میچورٹی کہ وہ پارٹی پالیسی ایک ہی رہے، اس میں بھی بڑے کنٹرڈکشن آ جاتی ہے نا، میاں صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ زرداری صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک پوائنٹ آپ کو میں عرض کروں گا جی، انہوں نے وہ جواب میرا خیال ہے نفیسہ شاہ نے بہت اچھا دیا ہے اس کا،